رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ ملی وحدت کے مشق کے سوالات آپ لوگ اس سے پہلے پچھلی کلاس میں کر چکے ہیں۔ اس دفعہ آپ کو ملی وحدت کے سوال نمبر الف با جیم دا اور ہا کے جوابات کروائے جا رہے ہیں۔ پہلا سوال ہے کہ ملی وحدت کا کیا مطلب ہے؟ اس کا جواب، ملی وحدت سے مراد ملت کا اتحاد یعنی پوری دنیا کے مسلمانوں کا متحد ہونا، یکجان ہونا ہے۔ مسلمان چاہے دنیا کی کسی بھی خطے، ملک، وطن میں بستا ہو، وہ ایک اللہ کو مانتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہے، قرآن کو آخری کتاب مانتا ہے، تو وہ ایک امت ہے اور ایک خاندان ہے۔ اس کا سوال نمبر بے، مسلمانوں کے باہم ایک ہونے کے بارے میں قرآن پاک میں کیا ارشاد ہوا ہے؟ اس کا جواب ہے، دین اسلام نے اپنے پیروکاروں کو باہم ایک ہونے اور مل جل کر رہنے کا درس دیا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ سوال نمبر جیم، مسلمانوں کی وحدت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ اس کا جواب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، امت مسلمہ ایک جسم کی مانند ہے، جسم کے کسی حصے میں بھی تکلیف ہو تو پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، تمام مسلمانوں کی مثال ایک عمارت کی سی ہے جس کی ہر اینٹ دوسری اینٹ کے سہارے قائم رہتی ہے۔ سوال نمبر دال، معتمر عالم اسلامی کیا ہے؟ اس کا جواب ہے، فلاحی ادارہ ہے۔ معتمر عالم اسلامی ایک فلاحی ادارہ ہے جس کا کام بکھری ہوئی امت مسلمہ کو یکجا کرنا ہے۔ اس ادارے کے قیام کا فیصلہ مختلف اسلامی مفکرین نے مکہ مکرمہ میں ایک اجلاس میں کیا۔ اور اسی مشق کا سب سے آخری سوال ہے، سوال نمبر ہا، قبلہ اول مسجد اقصیٰ کو کس نے اور کب آگ لگائی تھی؟ اس کا جواب ہے، 1967 میں یہودیوں نے مسلمانوں کے قبلہ اول مسجد اقصیٰ کو آگ لگا دی۔ پیارے بچوں، ان تمام سوال و جواب کو اپنی کاپی میں نوٹ ڈاؤن کر لیجئے اور اگلی ویڈیو کا انتظار کیجئے۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں۔ السلام علیکم۔